بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 437 ہے اور آج کا عنوان ہے بھنا ہوا گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المغیرۃ بن عبد اللہ عن المغیرۃ بن شعبہ قال ضفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فأتي بجنب مشوج ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمانی پر گیا تو گوشت کا ایک بھنا ہوا پہلو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری لے کر کاٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بھی اس سے گوشت کاٹا۔ اتنی دیر میں اچانک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پھینک دی، پھر فرمایا اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ راوی نے کہا کہ میری مونچھیں بڑی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نیچے مسواک رکھ کر انہیں کاٹ نہ دوں، یا فرمایا نیچے مسواک رکھ کر انہیں کاٹ دوں۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں ایک ساتھ نمایاں ہوتی ہیں۔ مہمان نوازی اور تواضع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چھری سے گوشت کاٹ کر ساتھی کو دیتے ہیں۔ نماز کی اطلاع سنتے ہی دنیاوی مشغلے کو فوراً ترک کر دینا عبادت کی عظمت اور ترجیح کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آنے پر فرمایا کہ عربی اسلوب کا یہ محاورہ ہے جس میں تنبیہ اور توجہ مقصود ہوتی ہے، وہاں اس قسم کے تربت یدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مونچھوں کے بارے میں ہدایت اس بات کی دلیل ہے کہ صفائی اور ظاہری آداب دین کا حصہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جن کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں کہ کیا میں مسواک رکھ کر اس کو بالکل کاٹ نہ دوں جو زائد بال ہیں بڑے؟ تو اس سے معلوم کہ مسواک کا ذکر اس کی سہولت اور پاکیزگی کی افادیت کو واضح کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت کا وقت آتے ہی ہر کام چھوڑ دینا سنت ہے۔ مہمان اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک نبوی اخلاق کا اہم ترین حصہ ہے، اور ظاہری صفائی خصوصاً مونچھوں کو تراشنا فطرت اور سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔